السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ میں پہلے مسلمان تھا، بڑا عبادت گزار تھا اور عمرہ بھی کیا تھا، لیکن ایک سوال کی وجہ سے جو ہے میں نے اسلام کو چھوڑا۔ وہ سوال کیا ہے ناظرین، وہ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس سوال کے جواب کو بھی جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کریں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسی نعمت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم میں سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر وہیں چند ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس نعمت کو پا کر بھی کھو دیتے ہیں۔ ان سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا جو برملا اور اعلان یہ کہہ دے کہ وہ مسلمان تو پیدا ہوا مگر اب مسلمان نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک شخص ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مگر میں اب مسلمان نہیں ہوں، میں نے عمرہ بھی کر رکھا ہے مگر ایمان پکا نہیں ہوتا، میں بہت گناہ کرتا ہوں، نمازیں نہیں پڑھتا، دین کے معاملے میں سست ہوں، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا اور وہ خود پیدا نہیں ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا نہیں ہوا وہ وجود رکھتا ہو؟ I have read many books and about other religions and conspiracy theories and documentaries and such. I even have seen your own videos on YouTube, and there are many questions that go around my head about Allah and the Messenger and Muslims in general. And basically the most important question is, you said in one of your debates or questions that Allah is the creator and He's uncreated. But I have realized, how can the uncreated exist? And if He exists, how can we notice Him? How can we see Him or hear Him or feel Him or know of His existence if He's uncreated in our own dimension or so? That's one of the questions. اس سوال کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مسلمان نہیں رہے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے مگر آپ غیر مسلم نہیں بن جاتے۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تو آپ کفر کر رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو صحیح راستے سے ہٹا دے، وہ آپ کو بھٹکاتا بھی ہے، آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، نماز نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے، مگر یہ چیزیں آپ کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ میز کس نے بنائی، جواب ملتا ہے کہ بڑئی نے۔ پوچھا جاتا ہے کہ بڑئی کو کس نے بنایا، تو ظاہر ہے اور جو اللہ نے بنایا ہے، مگر یہاں ملحد کہتے ہیں کہ جب ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ اکثر لوگ یہاں ملحدوں کی بات میں آ کر پھنس جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ تو اگر آپ منطقی جواب جو دیکھیں تو اس ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے۔ یہاں اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی یہ والی کیسٹ سن رکھی ہے، مگر میرا سوال ہے کہ اللہ کیسے ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ یہی تو اللہ ہے اور آپ میں فرق ہے کہ اللہ کی کوئی شروعات اور کوئی انتہا نہیں، انسانوں اور تمام مخلوقات کی ہے۔ اس شخص نے ایک تھیوری کا حوالہ دیا جو بگ بردر کے نام سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ کا ایک بڑا بھائی ہو جو آپ کا خیال رکھتا ہو، آپ کی باتیں سنتا ہو مگر آپ سے بات بھی کرتا نہ ہو، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، تو آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کا مقصد بھی بگ بردر جیسا نہیں ہے؟ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کیونکہ آپ سب انسان اندھی تقلید کر رہے ہیں، جس مذہب میں پیدا ہوئے اس کی پیروی اندھا دھند کر رہے ہیں، آپ تلاش کے راستے میں ہیں۔ آپ نے کلمہ کا پہلا حصہ کہہ دیا جو لا الہ، باقی میں آپ کو خود پڑھا لوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آپ نے یا کسی نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی سوائے ایک شخص کے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ وہ شخص فوری بولا کہ اس شخص نے یہ چیز بنائی ہوگی۔ یہ سن کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دنیا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ First thing I do to the atheist, I congratulate him. You know why? Yeah, because they think and they don't follow what their parent does and such stuff like that. No. I congratulate him because he is not doing blind belief. The other people are doing blind belief. He is a Christian because father is a Christian. He is a Hindu because father is a Hindu. Most of the Muslims are Muslim because father is a Muslim. He is thinking. He says there is no God. He has said the first part of the Islamic Shahada, La ilaha. The reason I congratulate him is because
he has said the first part of the Islamic Shahada, Islamic creed, La ilaha. The only thing I have to do is illallah, which I shall do inshallah. So if you have heard my answer, an atheist becomes an atheist because he believes in science, he believes in logic. So I ask him that if an equipment is bought in front of him, which no one in the world has ever seen, and if the question is asked that who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this new equipment, what is the answer? Of course, he's going to tell you the producer or the maker of this equipment. Creator, producer, maker. So when we ask him questions that how did this universe come into existence, he will talk about the Big Bang. This what we're going to talk is already mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30. Avalam yaral lazina kafaru anna samawati wal arda kanat ratkan fataknahuma. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. This what you came to know 50 years back is mentioned in the Quran 1400 years ago. Who could have mentioned that? नाज़रीन, यहाँ उस शख्स ने हार न मानी और कहने लगा कि 1400 साल पहले से बहुत पहले ऐसी तहजीबें थी जो कायनाती इल्म रखते थे। क्या कुरान में लिखा है और उनका कहा है कि एक जैसा नहीं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई एक ऐसी तहजीब का बता दें जिसने जो कुछ कहा 100% सच था। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। नाज़रीन, आप भी ये मनाज़िर देखिए। In various civilizations in like 2000 or 5000 BC, before Islam came or Christianity itself, there was various civilizations that are good in astronomy and they know more about our solar system than we do now, sadly. Brother, your knowledge of science is little, not in-depth. I do agree. There are certain things which were known as hypotheses. For example, we came to know, we were proved that the earth was spherical in 1577. I know that in 6th century BC, there were Pythagoras who believed that the earth was spherical. But the same Pythagoras who believed the earth was spherical also believed that the earth was the center of the universe, which is wrong. You show me one civilization which believes 100% what the Quran has mentioned. I challenge you. What you say, so do you mean to say there was a person who said, okay, this civilization, out of 100 things, these 2 things are right. Out of 100 things, these 5 things are right. Out of this 100, and picked and chose. Who can do that? No one besides the Creator. Even if you know that there were 10 different civilizations, hundreds of civilizations, there is not a single civilization that you know in the past which knew 100% of science what we know today. So where is your logic? Where is your theory? I do know that certain things were hypotheses which were proved later on, but there is not a single civilization which knows everything what is mentioned in the Quran. So the answer goes back to the original question, who could have collected this in the Quran? Someone 1400 years back, could he do and say, okay, out of these 100 things, these 3 are right, out of these 100 things, these 2 are right, out of this, it's not possible. Mathematically, it's not possible. यहाँ उस शख्स ने एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात काटना चाहिए, मगर डॉक्टर साहब को अब जलाल आ चुका था। उन्होंने उस शख्स से कहा कि आपने बेबलून तहजीब का हवाला दिया, उनकी कुछ बातें आज साइंस ने सच साबित कर दी हैं, मगर आप उनको नहीं देख रहे जो 95% बातें साइंस ने मुस्तरद भी की हैं। कुरान में लिखी एक भी बात साइंस आज तक मुस्तरद नहीं कर सकी और यही उसकी सच्चाई है। ये कहते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक छोड़ा और तालियों से हाल गूंजता रहा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।